السلام علیکم، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں مسعود رضا۔ یوں تو مجھے آج بات کرنی تھی جو حکومت مخالف تحریک ہے اور تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے خاصی چیزیں موجود تھیں، لیکن آج صدر مملکت نے ایک اور آرڈیننس جاری کیا ہے، ترمیمی آرڈیننس پیکا کے نام سے ہم اس قانون کو جانتے ہیں۔ 2016 میں مسلم لیگ نون کی حکومت نے اگست 2016 میں یہ جاری کیا تھا اور اس میں آج ترمیم کیا ہے، اور ترمیم کرنے کے بعد صدر مملکت نے اس قانون کو جاری کیا۔ اس کے ساتھ الیکشن ترمیم کا جو آرڈیننس ہے وہ بھی آ ہی چکا ہے۔ اس قانون کے حوالے سے جب 2016 میں یہ قانون نافذ کیا گیا تھا تو اس کا دائرہ تھوڑا محدود تھا اور یہ ڈیجیٹل میڈیا کو فوکس کرتا تھا۔ اس وقت بھی ہم نے برملا یہ بات کہی تھی کہ اس سے آزادیاں سلب ہوں گی، بولنے کی آزادی جو ایک بنیادی حق ہے ایک انسان کا، انفارمیشن کی آزادی، اس پر قدغن لگ سکتی ہے، اس کا غلط استعمال ہوگا، اور پھر ہم نے دیکھا کہ اس کا بہت سی جگہوں پہ غلط استعمال ہوتا رہا۔ اور عمران خان صاحب جو متعدد موقعوں پر یہ بات کہتے رہیں کہ ان کی جو تحریک ہے اس کا ایک مین پلر میڈیا رہا ہے، میڈیا نے ان کا ہمیشہ ساتھ دیا ہے۔ آج اس ترمیمی آرڈیننس کے ذریعے میڈیا کی اس آزادی کو تقریباً بہت محدود کر دیا گیا ہے، اور اب اس کو جو مین اسٹریم میڈیا ہے اس کو بھی اس میں شامل کر لیا گیا ہے۔ پہلے ایسا نہیں تھا۔ اس کی وجوہات ہیں کیونکہ پیمرا کا ادارہ موجود ہے، مختلف فورمز موجود ہیں، اگر کسی قسم کی مس انفارمیشن ہوتی ہے، ڈس انفارمیشن ہوتی ہے تو اسے وہاں پر ایڈریس کیا جا سکتا تھا، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا۔ صرف اتنا ہی نہیں ہوا بلکہ جو سزا تھی اس کے تحت وہ پہلے 3 سال تھی، اس کو بڑھا کے 5 سال کر دیا گیا ہے۔ یہ قابل دست اندازی ہے، یعنی کہ اس میں فوری گرفتاری ہو سکتی ہے، اور نہ صرف فوری گرفتاری ہو سکتی ہے بلکہ یہ ناقابل ضمانت بھی ہوگا۔ تو ہم پہلے ہی سمجھتے تھے کہ یہ ڈراکونین لا ہے، ایسے کالے قوانین نہیں ہونے چاہیے، لیکن تحریک انصاف کی حکومت نے ایک ترمیم کے ذریعے، ایک ترمیمی آرڈیننس کے ذریعے، یہ پارلیمنٹ میں بھی نہیں گیا کہ اس پر بحث ہوئی ہو، یا یہ میڈیا میں ڈسکس ہوا ہو، پبلکلی ڈسکس ہوا ہو، اور پھر یہ قانون بنا ہو، یہ صدارتی آرڈیننس کے ذریعے قانون بن گیا۔ تو اس پر ہم ضرور بات کریں گے، اس کے مختلف پہلو ہیں جن پر روشنی ڈالنا اور اس پر کلیئرٹی لینا بہت ضروری ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں بہت ہی محترم ہمارے علی محمد خان صاحب، رہنما تحریک انصاف کے۔ سر بہت بہت شکریہ آپ کا۔ میاں جاوید لطیف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، اور سسی پلیجو صاحبہ، رہنما پاکستان پیپلز پارٹی، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ علی محمد خان صاحب، یہ جو 2016 میں قانون آیا تھا اس وقت تو آپ نے بڑی مخالفت کی تھی پیکا کی، اور آپ کی پارٹی اس کو ماننے کو تیار نہیں تھی۔ آج اسی پیکا میں آپ نے ترامیم کر کے ایک صدارتی آرڈیننس کے ذریعے اسے مزید سخت کر دیا، اور اتنا سخت کر دیا ہے کہ اب یہ ناقابل ضمانت بھی ہوگا اور فوری اس پہ گرفتاری ہوگی۔ تو یہ اس طرح کے اقدامات آپ کر رہے ہیں، اپنی ہی کہی ہوئی باتوں سے نگیٹ کر رہے ہیں، یہاں پر بھی آپ یو ٹرن لے رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد۔ دیکھیں، اس ملک میں میڈیا کو اور صحافی برادری کو، صحافت کو، عام پاکستانیوں کو سیاسی اور صحافتی دونوں آزادیاں حاصل ہیں، اور یہ کسی کا کسی پہ احسان نہیں ہے، بلکہ آئین پاکستان آرٹیکل 19 جو ہے آپ کو اجازت دیتا ہے۔ لیکن جہاں آرٹیکل 19 اجازت دیتا ہے فریڈم آف اسپیچ کی، تو وہاں وہ کچھ قدغن بھی لگاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے سینٹیٹی آف انٹیگریٹی آف اسلام اور ملک، اس کے خلاف نہیں جانا، اور معاشرے میں جو مورالٹی ہے اور ڈیسنسی ہے اس کے خلاف آپ نے نہیں جانا، اور اس کے ساتھ ساتھ عدالتوں کی آپ ڈسٹریبیوٹ نہیں کر سکتے، کنٹیمپٹ آف کورٹ نہیں کر سکتے، باقی تو اجازت ہے۔ اب حال ہی میں آپ نے ماضی قریب میں اگر دیکھا ہوگا، تو میں یہ نہیں کہتا کسی سیاسی جماعت کی بات کروں یا کسی شخصیت کی، بالعموم معاشرے میں، خاص کر سوشل میڈیا میں جس طریقے سے لوگوں کی عزتوں کو اچھالا گیا ہے ہر طرف، تو اس پہ یہ ضرورت محسوس کی گئی کہ ایک منیمم ایک لائن ضرور کھینچ دی جائے کہ بھئی آپ سیاست کریں، صحافت کریں، لیکن آپ فیک نیوز نہ پھیلائیں، لوگوں کے بارے میں ایسی چیز جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ باقی ترجیح پہ کوئی پابندی نہیں ہے، آپ دنیا جان کے ترجیح کر سکتے ہیں، اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، سورسز کے حوالے سے بات پہنچا سکتے ہیں، لیکن جب آپ ایک کلیم کرتے ہیں نیوز کو کہ یہ ہو گیا ہے اور ایسا نہیں ہوا ہوتا، جس سے ملک کی سلامتی یا انٹیگریٹی یا اداروں کی عزت یا لوگوں کی عزتیں یا شخصیات، سر اس کے لیے تو یہ پریونشن آف الیکٹرانک کرائم ایکٹ موجود ہے نا 2016 کا، سوشل میڈیا کے لیے، معذرت آپ ہی سے بات کر رہا ہوں، یہ تو ایکٹ 2016 کا موجود ہے ڈیجیٹل میڈیا کے لیے، سوشل میڈیا کے لیے۔ مین اسٹریم میڈیا کو اس سے استثناء حاصل تھا، لیکن آپ نے اس کی شدید مخالفت کی تھی، اس وقت بھی آپ نے اس کی مخالفت کی تھی اور آپ اس کے مخالف تھے۔ اب آپ نے میں نے سوال تو آپ سے یہ کیا تھا، پھر آپ فیک نیوز کا ذکر کر رہے ہیں۔ سر یہ فیک نیوز کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ یہ اس کا تعلق کسی اکیڈمیا سے نہیں ہے، اس کی کوئی تعریف اکیڈمیا میں موجود نہیں ہے، یہ ایک سیاسی اصطلاح ہے،
اور اس سیاسی اصطلاح کو آپ استعمال کر رہے ہیں، تو اس میں بڑے مسائل موجود ہیں. اب فیک نیوز آپ کسے کہیں گے؟ مس انفارمیشن کو کہیں گے، آپ ڈس انفارمیشن کو کہیں گے، آپ میل انفارمیشن کو کہیں گے. یہ تینوں الگ چیزیں ہیں. تو یہ اتنا سادہ سا معاملہ نہیں ہے، یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. خطرناک معاملہ ہے، تبھی تو اس پہ لا میکنگ کی گئی ہے کہ فیک نیوز. میرے خیال میں آج تو بچے کو پتہ ہے کہ فیک نیوز کیا ہے. فیک نیوز یہ ہے کہ میں آپ کے بارے میں اگر کسی رائے کا اظہار کروں، وہ میری رائے ہو سکتی ہے، لیکن میں آپ کے بارے میں اگر نیوز دوں کہ مسعود رضا جو ہے کل علی محمد خان کے ساتھ جو ہے انہوں نے ایک میٹنگ کی اور انہوں نے جناب یہ آپس میں معاہدہ کیا ہے، فلانا کیا ہے، یا انہوں نے جناب مسعود رضا صاحب کو پلاٹ دے دیا، فلانا کر دیا، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہ ہو، تو یہ نہ رائے ہے، نہ یہ تجزیہ ہے، نہ یہ ذرائع کی وساطت سے انفارمیشن ہے. یہ میں ایک نیوز دے رہا ہوں جس کو میں علی محمد خدا نخواستہ اون کر رہا ہے. یہ آپ نے ایک سینیریو بیان کیا سر. ایک سینیریو میں بیان کرتا ہوں کہ میں ایک خبر دے رہا ہوں، میں خبر دے رہا ہوں، اور اس خبر میں ایک تاریخ جو ہے وہ یا کوئی نام یا اس پر ٹی وی پر ہوں تو ایک فوٹیج ہے جس کا ریلیونس نہیں ہے اس کے ساتھ، لیکن وہ فائل فوٹیج ہے اور میں نے اس کے اوپر فائل نہیں لکھا. تو اس طرح سے جو کانٹینٹ پریزنٹ ہو رہا ہے اس میں ایک ٹیکنیکل غلطی آ جائے گی، وہ غلط ہو جائے گی، تو یہ بھی فیک نیوز ہوگی، پھر یہ بھی قابل دست اندازی ہوگی. دیکھیں، ایک آپ سے غلطی ہو سکتی ہے، آپ سے جو ہے ٹائپوگرافیکل ایرر ہو سکتا ہے، وہ تو آئی ڈونٹ تھنک سو فیک نیوز میں آئے گا. اس میں آپ نے انٹینشن دیکھنا ہے نا جی، کہ آپ کا انٹینشن کیا ہے. جس طرح سر اس قانون کو پڑھنے کے بعد مجھے یہ اندازہ نہیں ہو پا رہا، وہ بھی ایک معذرت کے ساتھ، وہ بھی ایک آپ اس کو قانون کو پڑھنے کے بعد مجھے یہ اندازہ نہیں ہو پا رہا. بھی بات سن لینا، اگر علی محمد خان صاحب کیونکہ اگر وزیر ہیں اور ان کو وہ چیز پسند نہیں آئی، جواب سن لیا سر میں آپ ہی سے بات کر رہا ہوں کہ اگر وہ چیز پسند نہیں آئی اور آپ نے کہا کیونکہ یہ غلط سوال فیک کر کے جواب تو لے لیا تو کریں نہیں نا. ٹیکنیکل. آپ سوال پہ سوال کریں، جواب نہ دیں تو اس کا تو کوئی سر فائدہ نہیں. بتائیں. میں آپ کو یہ حضور میرے چھوٹے بھائی، میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ پچھلے دنوں ایک پروگرام ہوا، پروگرام کا نام وغیرہ لینے کی شخصیات کی ضرورت نہیں ہے، سب کو پتہ ہے میں کیا بات کروں. وہاں ایک بات پہ جو ایک تماشا بنا، اور یہ ہر کسی کے ساتھ ہوا ہے. یہ بلاول صاحب کے خلاف بھی ہوا ہے، یہ اور بھی لوگوں کے خلاف ہوا ہوگا. میں کسی کو نہیں ڈیفینڈ کر رہا، میری جماعت سے بھی کوئی غلط کرتا ہے میں پہلا بندہ ہوں گا جو اس کو کنڈیم کروں گا. لیکن ایک بات ہوتی ہے، آپ کے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے، پھر اس کا مذاق بنایا جاتا ہے، پھر ایک آدمی کی عزت سے کھیلا جاتا ہے. کیا عزت سے دیکھیں ہمارے علماء کرام، اور ہم نے تو دیکھیں ہم ان لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئی ہیں، اہل تصوف کے ساتھ بیٹھے ہیں. اللہ جو ہے وہ کہتے ہیں، مفہوم ہے علماء سے سیکھا ہے کہ خانہ کعبہ سے بھی زیادہ بڑا گناہ جو ہے وہ ایک انسان کی عزت سے کھیلنا ہے. یہاں پہ جناب 5 منٹ عزت کا جنازہ نکال کے بیٹھ جاتے ہیں. آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے؟ جس پیج کے حوالے سے وہاں ایک سیاستدان کے حوالے سے بات کی گئی تھی، کیا یہ بات آپ کے اپنے بیٹے یا بیٹی کے، آپ سے مطلب کسی شخص، آپ کو میں نہیں کہہ رہا، اس کے بارے میں کوئی کرے، کیا آپ کو اس کو برداشت کر سکتا ہے؟ اس پہ تو خون ہو جاتا ہے ہمارے ملک میں. ہمارا ملک تو عزتوں والا ملک ہے. یہ عجیب ڈرامہ بنایا ہوا ہے، مذاق لوگوں کی عزتوں سے کھیلنا ہے یہاں پہ. پھر اگر کوئی ان چیزوں کے روک تھام کے لیے ضروری ہے کہ کل کو لوگ بندوق ہاتھ میں نہ اٹھائیں، ایک دوسرے کی جانوں سے نہ کھیلیں، ایک دوسرے کے درپے نہ ہوں، ایک دوسرے کے گھروں پہ حملے نہ کریں. بہتر ہے کوئی لائنز آج ڈرا کر لیں، اس سے پہلے کہ وہ لائنز خون سے ڈرا ہو، بہتر ہے وہ قلم کی سیاہی سے ڈرا ہوں. اچھا علی بھائی، یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا، جو ہوا بہت برا ہوا اور اخلاقی طور پہ یہ بالکل ٹھیک نہیں تھا. لیکن یہاں کئی سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ اگر کسی کتاب کا قانونی طور پہ بھی ٹھیک نہیں تھا بھائی، اس کتاب کے خلاف آپ نے کوئی سر کوئی کارروائی کی ہے اس کتاب کے خلاف، اس کتاب کے مصنف کے خلاف کوئی کارروائی کی ہے؟ وہ بین ہے یہاں پر، کیا اس کا حوالہ نہیں دیا جا سکتا؟ یہ دیکھیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ٹھیک ہے سب کچھ اس کے اندر، لیکن اگر آپ نے اسے ایکسیپٹ کیا ہوا ہے تو پھر وہ ڈسکشن میں کیوں نہیں آ سکتا؟ میرے بھائی وہ تو ایک بین کتاب کا حوالہ دے دیا نا، وہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اس کو کوئی ڈیفینڈ کر سکے. اور اس خاتون کا جو انگلینڈ میں ہماری ایک سیاستدان کے خلاف ایک بات کر کے معافی مانگی، برملا معافی مانگی، ان کو بہت بڑے ڈیمیجز ہونے لگے تھے. بدقسمتی سے دیکھیں، میں ایز اے لائر یہ بات کر رہا ہوں. دوسری، ہماری عدالتوں کو بھی they have to put their feet on the pedal، کیونکہ لا موجود ہے. کوئی یہ نہ کہے کہ ڈیفیمیشن کا لا نہیں ہے، یہی لا ہے لائبل اور سلینڈر کا. یونیورسٹی آف لنڈن گریجویٹ، وہاں پہ کوئی یہاں پہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا آپ نے اپنی ساری زندگی کی کمائی کسی کے ہاتھ دے دیں گے اگر کوئی اس طرح کی غلط چیزیں وہاں کرے گا، لیکن وہاں امپلیمنٹیشن ہے.
देखिए हम तो कानून बना के दे सकते हैं, मोहतरम जज साहिबान का फिर इसमें ठीक है अली, मैं इसको एक रोल बनता है। आप एक सवाल करके मैं आगे बढ़ जाऊंगा, एक जवाब आपसे और चाहिए। देखिए मसूद भाई, आखिरी बात आपके और भी मेहमान है, मैं ये बात करना चाहता हूँ। देखें यहाँ पे हमने मिलकर इसको मजबूत करना है। ये कल को ये सारे चीजें जो है इशू फेस की हैं जावेद लतीफ साहब और उनकी जमात के लोगों ने और पीपल्स पार्टी के लोगों ने, बिलखुसूस खासकर मोहतरमा बेनज़ीर शहीद साहिबा और उनकी वालदा मोहतरमा मरहुमा ने, नुसरत बेगम साहिबा ने, नुसरत भुट्टो साहिबा ने फेस की हैं इन्हीं नून के लोगों के हाथों से। और मैं नहीं समझता कि जावेद लतीफ़ साहब उसको डिफेंड करेंगे, बल्कि उनसे माजी में एक गलती हुई, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। जावेद लतीफ़ साहब ने उस पर माफ़ी मांगी थी और हाल ही में उनका एक बयान मैंने देखा है जिस पर उन्होंने बड़ी बात की है। उन्होंने कहा है कि आज भी अगर मुराद साहब को जो है कोई तकलीफ है, मैं उस पर मैं अप्रिशिएट करता हूँ। जावेद लतीफ़ साहब ने अपनी गलती को तस्लीम किया, इससे इनका कद कम नहीं हुआ, बड़ा हुआ है। मैं जो बात कर रहा हूँ वो ये है कि आए मिलकर इस सिस्टम को मजबूत करें। देखें वेस्ट में क्या होता है, यहाँ क्या होता है, सिर्फ मुझे आधा मिनट और दे दें। वहाँ अगर अली मोहम्मद कोई ज्यादती करता है ना वहाँ, तो मसूद उसको कहता है, मसूद रजा कि अली मोहम्मद आई सी यू इन कोर्ट्स, और अली मोहम्मद उसी को कहता है नहीं आप बैठो, क्या मसला हुआ है, मैं माफ़ी मांगता हूँ। यहाँ अगर मैं कोई ज्यादती करूँ, मसूद रजा मुझे कहना कि आई सी यू इन कोर्ट्स, मैं कहता हूँ कब जा रहे हो, मैं भी साथ चलूँगा। ये चीज़ें हमने ठीक करनी है कि लोगों का अदालतों पे एक एतमाद बहाल हो। उसमें जज साहिबान का भी रोल है, हमारा भी रोल है, हम अच्छे लॉज बना के दें, अपोजिशन उसमें बेहतरीन तरामीम लेके आए, और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द जजमेंट्स ऑफ द कोर्ट, उसको फिर जब अदालत फैसला देती है फिर भी इंतज़ामिया का एक उसमें रोल आता है। क्योंकि मैं चूंकि सिविल और क्रिमिनल दोनों केसेस किए हैं, एक आदमी 20-20 साल केस लड़ता है, जैसी सिविल में उसका मुकदमा उसके हक में होता है, उसके बाद अली भाई मैं गुफ्तगू को आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ, इंतजामिया अब मुझे सवाल करने दें। तो हमने मिलकर इसको करना है, लेकिन डेफिनेशन लॉज को आपने बड़ी अच्छी बात कही, लोग किसी की इज्जतों से ना खेलें। एग्जैक्टली, आपने बड़ी अच्छी बात की कि हम सबको मिलकर करना है। मैंने फिर दोहरा रहा हूं कि 2016 में आप इस कानून के खिलाफ थे, आपकी पार्टी इसके खिलाफ थी। आपने कहा हमें मिलके करना है, मिलके करने का फोरम है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में आने से पहले इस तरह की चीज़ें मीडिया में आती हैं, उन पे डिस्कशंस होती हैं, उन पे सेमिनार्स होते हैं, उन पे प्रोग्राम होते हैं, एक राय बनती है, फिर वो पार्लियामेंट में जाती है, पार्लियामेंट की कमेटियों में बात होती है, पार्लियामेंट के अंदर बात होती है, फिर एक राय बनती है, फिर वो और रिफाइन होता है, फिर वो एक कानून बनता है। ये इतना इंपॉर्टेंट कानून था, आपने इसमें तरमीम कर दी एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए, उसमें जिसके आप पहले से खिलाफ थे, और बहुत मज़ीद सख्त कर दी। वजह आप बता रहे हैं कि रिसेंटली होने वाले 1-2 इंसिडेंट। तो इसलिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि हम सब मिलके कैसे करेंगे। आप कह रहे हैं अदालतों में सज़ाएं होंगी, अदालतों में हमारी वर्ल्ड रैंकिंग क्या है, हमारा निज़ाम क्या है, गलत इस्तेमाल नहीं होगा इस कानून का, कैसे आज़ादियाँ कायम रहेंगी, ये तमाम सवालात मौजूद हैं। फिर मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि जी फेक न्यूज़ में आप मिस इन्फॉर्मेशन को कहाँ फॉल करते हैं, डिस इन्फॉर्मेशन को कहाँ फॉल करते हैं, मेल इन्फॉर्मेशन को कहाँ फॉल करते हैं, इनका कहीं जिक्र है, कहीं पर बात हुई है, लोग जानते भी हैं ये क्या चीज़ें, किसी को नहीं पता, लेकिन आपने ये कानून बना दिया है। तो आपको नहीं लगता कि पहले इसे पब्लिक में लाना चाहिए था, इस पर डिस्कशन होनी चाहिए थी, फिर इसका कानून बनना चाहिए था, या इसमें तरमीम होनी चाहिए थी? मसूद भाई आइडियल जो बात कर रहे हैं आप, आइडियल बात कर रहे हैं और मैं उससे डिसएग्री नहीं कर रहा। आइडियली स्पीकिंग यू आर मोर देन करेक्ट कि उसमें पार्लियामान में आए, पार्लियामान में उससे बने, वो आइडियल लॉ है। लेकिन ऑर्डिनेंस जो है वो आपको एक ज़रूरत के तहत करना पड़ता है, गैर आइनी वो भी नहीं है, आईन पाकिस्तान का हिस्सा है। उसमें अब मैं ये समझता हूँ कि जो हमारी अपोजिशन के मेंबरान हैं मोहतरम, सेनेट और कौमी असम्बली दोनों के पास एक अपॉर्चुनिटी होगी नेक्स्ट वीक या उससे अगले हफ्ते, वैसे भी कौमी असम्बली का इंशाल्लाह इजलास आ जाना है। तो मैं तवक्को रखता हूँ कि जावेद लतीफ़ साहब और पीपल्स पार्टी जो है वो उसमें अपना रोल अदा करे, जो उसमें लगता है कि ड्रैकोनियन है, खुदा न खास्ता, मैं लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ, खुदा न खास्ता, उस पर आप करें। इंशाल्लाह कोई ऐसी चीज़ नहीं बनेगी जो किसी की इज़हार राय की ज़ाती उसके खिलाफ हो, राय के कानून के, लेकिन किसी को किसी की इज्जत से नहीं खेलना चाहिए। और माजी में ये हुआ है, मरियम साहिबा भी इसका शिकार रही हैं, बेनज़ीर शहीद साहिबा भी इसका शिकार रही हैं, और हम सब इसका रहे हैं। बल्कि मीडिया पर्सन भी रहे हैं। नाउ इज़ द टाइम यू नो टू पुट अ फुल स्टॉप टू ऑल दिस। ये इतनी सादी सी बात है कि अभी आएगा पार्लियामेंट में देख लेंगे, इसमें कोई आपको ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती कि इरादे क्या हैं या इरादों पर आपको शक है। अगर अगले ही हफ्ते पार्लियामेंट का इजलास होना है तो पहले पार्लियामेंट में ले आते, मेरे जहन में तो ये बात आती है। मगर इतनी जल्दी में, उजलत में, ऑर्डिनेंस के जरिए इसको पास कराना, कैसे देख रहे हैं आप लोग इसको? नहीं देखें मसूद रज़ा, पार्लियामेंट के होते हुए आप आर्डिनेंस लेकर आएंगे, अच्छी नीयत से भी लेकर आएंगे तो उस पर शक होगा, उस पर कोई यकीन नहीं करेगा कि आपकी नीयत दुरुस्त है इस कानून के बनाने में। और जहाँ तक कोई कानून बनते हैं
پارلیمنٹ کے اندر، تو اگر کنسنسس سے، اتفاق رائے سے بنے تو اس قانون کو مقدس جانا جاتا ہے، اس پہ پوری قوم جو ہے متفق ہوتی ہے۔ اب آ جائے اکثریت سے کسی قانون کو منظور کروانا، دوسرا درجے کی بات یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ اکثریت میں ہوتے ہوئے ڈبیٹ کرواتے ہیں، کمیٹیوں میں لے کر جاتے ہیں، وہ سارا پروسیس جس کا آپ خود ذکر کر رہے ہیں اس کو کر کے اگر آپ قانون پاس کرواتے ہیں، بھلے آپ کنسنسس سے نہ بھی کروا سکیں، میجورٹی سے کروا لیں، پھر بھی اس کی کوئی نہ کوئی اہمیت ہوتی ہے لوگوں کے ذہن میں۔ مگر بدقسمتی سے آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے ان 4 سالوں میں حکومت وقت نے نظام حکومت کیسا چلایا، احتساب کے اداروں کو اپنی مرضی سے کس طرح چلایا، اور انصاف دینے والے اداروں کا آپ خود ذکر کر رہے ہیں کہ دنیا میں ریٹنگ کے حوالے سے ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اب میں یہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ 4 سالوں میں یہ سارا تباہی ہو گئی، مگر اس سے پہلے بھی اگر کچھ چیزیں بہتر کرنے کی ضرورت تھی تو 4 سالوں میں مزید اس میں بگاڑ ہی آیا۔ مسعود رضا، کوئی بہتری تو نہیں آئی۔ اب آ جائیں اس قانون کے حوالے مگر سے اس پر 2-3 چیزیں میں مریم بی بی نے تو، میاں صاحب میں ایڈ بھی کر دوں اس میں، مریم بی بی نے تو اسے بڑا ایک طریقے سے ویلکم کیا ہے، تنزیہ بھی ان کا جو ٹویٹ ہے، انہوں نے کہا کہ جی بنا تو لیا ہے قانون آپ نے، لیکن استعمال آپ ہی کے خلاف ہونا ہے، اس کو پھر نہ کہنا کہ بتایا نہیں تھا۔ تو آپ تو اس طرح سے بھی اس کو دیکھ رہے ہیں کہ قانون بنا دیا، اچھا کہ ہمارے گلے بھی نہیں پڑا یہ، اور استعمال بھی ہم کر لیں گے تمہارے خلاف۔ نہیں، لیکن میں اس سے آگے بات، ایک سیاسی کارکن ہوں، میں اس سے آگے بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ آواز بند کر دیں گے مسعود رضا، تو اس سے ریاست کو فائدہ نہیں ہوگا، اس سے قوم کا نہ صرف گلا گھونٹیں گے آپ، بلکہ جب آواز دبائی جاتی ہے تو بہت سی پرابلم کھڑی ہوتی ہیں جو آپ مشرقی پاکستان میں دیکھ چکے ہیں، جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ 18ویں ترمیم منظور ہونے کے بعد آپ نے دیکھا کہ کافی حد تک صوبوں میں جو صوبائیت تھی وہ ختم ہوئی کافی حد تک۔ اب آپ یہ دیکھیں اس قانون کو بنانے کے لیے یہ آرڈیننس لا کر آپ کی پیچھے نیت کیا ہے؟ آپ دیکھیں، قوم دیکھتی ہے یا میں دیکھتا ہوں یا آپ بات کریں گے ان کے عمل کو دیکھتے ہوئے، ایکٹ یہ کر رہے ہیں کہ اگر آپ صدارتی نظام کی کیمپین کریں گے، آپ کے گورنر، آپ کے وزراء، آپ خود عمران خان صاحب 18ویں ترمیم کی مخالفت کریں گے، اسے ریویو کرنے کی بات کریں گے، اسے نہیں کہیں گے کہ یہ مقدس ہے یا اس چیز کو بہت سے لوگوں نے کنسنسس سے اس وقت کی اسمبلی نے پاس کیا ہے، لہٰذا ڈبیٹ کیے بغیر مجھے اس چیپٹر کو اوپن نہیں کرنا چاہیے، مگر بات کی جا رہی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ جب آپ سوشل میڈیا پر، جب علی محمد خان صاحب کی جماعت اپوزیشن میں تھی جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، اس وقت یہ کیا بات کر رہے تھے، اور آج اس سے سخت قوانین بنا کے کون سی ریاست کی خدمت کر رہے ہیں یا عوام کی خدمت کر رہے ہیں۔ اسی طرح اب یہ سوال آپ سے بھی ہے نا کہ آپ نے اس وقت جو یہ قانون بنایا، پی کا آپ نے بنایا تھا نا، پی کا آپ نے بنایا تھا، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہی نون میم راشد یاد آ رہے ہیں کہ لب اگر نہیں ہلتے ہاتھ بول اٹھتے ہیں، تو پھر لب نہیں ہلیں گے تو ہاتھ بول اٹھیں گے، تشدد بڑھے گا۔ ابتدا تو آپ نے کی اس کی 2016 میں۔ اچھا مسعود رضا، آپ یہ بتائیں کہ وہ قانون ہم نے پاس کر لیا، کیا ہم نے اس کو اسمبلی میں لے کیا، کیا اس پہ ڈبیٹ کروائی؟ سر اور آج جو عمل کیا جا رہا ہے کیا وہ 2016 میں جو ہم نے کیا ویسا ہی ہے؟ اگر تو اسی طرح یہ کر رہے ہیں تو پھر آپ یہ کیا بات کرنے کے مجاز ہیں؟ اور اگر اس سے سخت قوانین بھی لے کر آ رہے ہیں، اسمبلی میں لے بھی نہیں کر رہے، کمیٹیوں میں لے کر نہیں جا رہے، اور آرڈیننس کے ذریعے اس کو نافذ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو پھر مجھے یہ بتائیں ہمیں اور ان کو آپ ایک پلڑے میں نہ ڈالیں۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سوچ غلطی سے جی فرمائیں۔
میں آپ میں بھی ان کی ایک بات کو سپورٹ کرنا چاہتا ہوں کر رہا ہوں کہ دیکھیں مسعود رضا جی 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 علی صاحب کچھ کہہ رہے ہیں آپ؟ میں وہ جاوید لطیف صاحب کہہ رہے ہیں ماحول بڑا ٹینس ہو گیا تو میں ایک بات کر لوں کہ جاوید لطیف صاحب فرما رہے ہیں کہ جناب جلدی فرمائیں، میں پی ٹی آئی اور نون والوں کو ایک پلڑے میں نہ ڈالیں، میں اس کے حق میں ہوں، ہمیں ان کو ایک پلڑے میں کبھی بھی نہ ڈالیں. نہیں آپ لوگ ایک پلڑے میں آ بھی نہیں سکتے، آپ دونوں الگ الگ پلڑوں کے لوگ ہیں. دیکھیں دونوں خوش ہیں اس بات پر، دونوں کو خوشی ہے. ٹھیک ہے مسعود رضا میاں صاحب، میں آپ کو ایک پلڑے میں نہیں ڈال رہا. جی فرمائیں. فرمائیں. آپ کا بہت شکریہ. میں علی محمد خان صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور مسعود رضا کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ کم از کم ایک پلڑے میں نہ ڈالیں جو آج ان کے ساتھ ہو رہا ہے یا ہونے والا ہے، کم از کم اس میں ہمیں حصہ نہ ملے. میں آپ کو یہ 2-3 اور چیزیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک بات آپ نے کی تھی جو بات چل رہی ہے کہ ایک ان کے وزیر صاحب کے حوالے سے علی محمد صاحب نے مجھے کوٹ کیا. میں پوری دیانتداری سے یہ کہتا ہوں کہ اسمبلی کے اندر اس وقت اگر علی محمد خان صاحب موجود ہوں تو جو اس صاحب نے مسلم لیگ کی لیڈرشپ خواتین کے حوالے سے جو گفتگو فرمائی تھی وہ ناقابل بیان ہے آج بھی. اس کے ریاکشن میں نے جو بات کی مجھے پھر بھی نہیں کرنی چاہیے تھی، بھلے انہوں نے وہ گفتگو کی. میں آج یہ کہتا ہوں کہ اگر میں اس پر، اور بلکہ میں آج یہ بات مسعود رضا آپ کو اور کہنا چاہتا ہوں، مجھے 2 ماہ تک میری والدہ صاحبہ نے گھر میں داخل نہیں ہونے دیا تھا کہ سب کی بیٹیاں، سب کی مائیں بہنیں سانجھی ہوتی ہیں، کسی طور پر بھی تمہارے منہ سے ایسے الفاظ نہیں نکلنے چاہیے تھی. میں 2 ماہ کی معافیوں تلافیوں کے بعد مجھے گھر داخل ہونے کی اجازت ملی. آج بھی میں یہ کہتا ہوں کہ کیا علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ معافی مانگیں گے جو انہوں نے گفتگو کی ہماری لیڈرشپ کے بارے میں؟ کیا عمران خان صاحب معافی مانگیں گے جو گفتگو فرماتے ہیں وہ خواتین کے حوالے سے؟ کیا ان کے دیگر لوگ جو ہیں کہ چاہے خواتین ہوں یا حضرات ہوں، ذاتی نوعیت کے حملے کرنا یہ وتیرہ بن گیا ہے؟ کیا کلثوم نواز صاحبہ کی بیماری کو لے کر مذاق نہیں بنائے گئے؟ کیا بے نظیر بھٹو صاحبہ اور نصرت بھٹو صاحبہ کے لیے باتیں نہیں ہوئیں؟ اس کے علاوہ میاں نواز شریف صاحب کی بیماری جب وہ یہاں پر موجود تھے تسلیم بھی کیا گیا، بیماری تھی پھر نہیں تھی، اس کا بھی مذاق بنا. تو اس طرح کی بات نہیں ہونی چاہیے، چاہے وہ خاتون اول کے متعلق باتیں ہوں، نہیں ہونی چاہیے. لیکن جب آپ قانون بنا دیتے ہیں نا تو پھر اس قانون کو استعمال، اس کا قانون کا اور اس کے جو فال آؤٹس ہوتے ہیں، جو مختلف نتائج ہوتے ہیں وہ کبھی کبھار بڑے بھیانک ہوتے ہیں، سوسائٹی کے لیے بڑے بھیانک ہوتے ہیں. تو اس طرح کے قوانین کو بڑا سوچ سمجھ کے بنانا چاہیے. سسی پلیجو جی، یہ تو تمام بحث آپ سنی رہی ہیں، معاملات سنی رہی ہیں، آپ کی کیا اس میں رائے ہے؟ یہ قانون اب بن چکا ہے، ترمیمی آرڈیننس آ چکا ہے، ماضی میں تو ہم نے نہیں دیکھا کہ اس کا کوئی صحیح استعمال ہوا ہو. اب آپ کیا دیکھ رہی ہیں آگے کیا ہونے والا ہے اس کو لے کر؟ مقصد میں دونوں اپنے کولیگز کی جو ہے باتیں سن رہی تھی. آپ نے وجہ فرمایا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے خاص کر ہماری جو خواتین رہنما ہیں، لیڈرز رہی ہیں انٹرنیشنل لیول کی، ان کے خلاف جتنی بکواس کی گئی، ڈیفیم کرنے کی کوشش کی گئی، میرے خیال میں پاکستان میں اور کسی کو اس طرح سے اس حالات سے گزرنا نہیں پڑا. پھر بھی ہم نے اظہار رائے کی اس پر جو ہے قدغن لگانے کی کوشش نہیں کی. ابھی آپ برابری والا جو آرٹیکل سب سٹیزنز کو برابری کا حق دیتا ہے 25 کی بات کریں یا فریڈم آف ایکسپریشن کی بات کریں یا انفارمیشن کے حوالے سے جو آپ کو ایک فریڈم ملا ہوا ہے، یہ سب ساری چیزوں پہ قدغن ہے. ویسے ہی اس حکومت نے معاشرتی سیاسی طور پر اتنا شرنک کیا ہوا ہے، اتنا سکڑا ہوا ہے اسپیس کو کہ لوگ جو ہے اتنی مہنگائی، ہوش رفع مہنگائی، عذابوں میں بھی سمجھتے ہیں کہ وہ اس طرح سے کھل کر اپنا مدعا بیان نہیں کر سکتے. سنوائی نہیں ہو رہی، پارلیمنٹ میں تالے ہیں. ابھی بھی پارلیمنٹ چل رہی تھی، وہاں یہ بل نہیں لے کر آئے، وہاں بات ہوتی نا، ڈسکشن ہوتی نا، اسٹینڈنگ کمیٹیز میں یہ چیزیں جاتی، کچھ نہ کچھ تو بات ہوتی، کچھ نہ کچھ تو احتجاج ہوتا. جتنا بھی یہ کوشش کرتے روکنے کی بات یہ ہے کہ بیساکھیوں پہ کھڑی اس حکومت نے یہ پیکا کا جو یہ آرڈیننس لے کر آئے ہیں، ایک تو یہ تو بالکل ایک آپ کی جو بنیادی آزادیاں ہیں، یعنی ایف آئی کو یا کسی ادارے کو وارنٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی کے گھر میں گھس کر وہ
कोई भी कार्रवाई कर लेगा। वारंट और नहीं चाहिए, मुखालिफिन जी। पे वैसे ही, हाँ, और मुखालिफिन पे वैसे ही ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं और कैमरा को भी इस्तेमाल किया जा रहा है, कोई भी पाबंदी लग जाती है कहीं भी, और वहां आप जो है उनको विक्टिमाइज करने के लिए ये कानून इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरी चीज ये कि आपको पता है कि आपने दूसरों को, आप कहते हैं ह्यूमन राइट्स के हवाले से जो इंटरनेशनल जो ट्रीटीज है, कन्वेंशन है, एग्रीमेंट्स हैं, उस हवाले से भी पाकिस्तान को पीछे फिर धकेलने के मुद्राफ है ये चीज। फिर आपके जो है पार्लियामेंट की औकात, उसकी अहमियत, उसके जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स आपके जो हैं वो सरब करने की एक और कोशिश है। मेरे ख्याल में पीटीआई ने अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, जो मंशूर बनाया था, मैनिफेस्टो, उसमें जो इस्लामिक वो जो वेलफेयर स्टेट के हवाले से जो उन्होंने बातें की थी, लेकिन उन्होंने साथ साथ ये भी रखा था कि ह्यूमन राइट्स के हर हवाले से पासदारी करेंगे। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं साफियों से लेकर हर चीज पर, यानी इजहार आजादी, आपका जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, इट्स रियली इंपॉर्टेंट, इट प्लेस वाइटल रोल। और आप डेमोक्रेसी की बुनियादी जो जड़ें होती हैं, जो पिलर्स होते हैं, इसमें से ये बहुत बड़ी चीज आती है। पार्लियामेंट को उससे दूर रखकर अब अचानक से जो इलेक्शन कमीशन इस पर बात करेंगे तो बात करेंगे, तो ये चीज जो है इसको हम रद्द करते हैं, ये बगैर बहस किए हुए, बगैर किसी और, यानी सोलो फ्लाई करेंगे यहाँ भी आप, लेकिन मुंह की खानी पड़ेगी। भले अली अहमद साहब हमारे भाई हैं, वो डिफेंड करने का पूरा राइट है, लेकिन मेरे ख्याल द वे ही इज बीन डिफेंडिंग हिज पार्टी, आई थिंक जो रीजनेबल चीज है वो सामने दिखाई नहीं दे रही। तो ये पार्लियामेंट में तो उड़ जाएगा, और ये जो लाए हैं तो उसकी ये बड़ी नियतें जो हैं, बदनीयती हमें नजर आती है पीछे। ठीक है, आपका बिल्कुल पॉइंट आ गया इसके ऊपर। और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये फेक न्यूज़ का जो जिक्र हो रहा है, फेक न्यूज़ का एकेडमिया से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये किसी इंस्टीट्यूट, किसी इदारे, किसी जो मीडिया के डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं, कहीं ये इस तरह इस्तेमाल नहीं होती, किसी किताब में इस तरह इस्तेमाल नहीं होती। डोनाल्ड ट्रंप की जब इलेक्शन कैंपेन चल रही थी तो उसने सबसे पहले इस लफ्ज़ का इस्तेमाल शुरू किया, ट्वीट्स किए, और फिर ये लफ्ज़ इस तरह से मीडिया में आया। तो ये एक पॉलिटिकल इस्तेलाह है। फेक न्यूज़ का नाम लिया जा रहा है यहाँ पर। फेक न्यूज़ का जब आप फेक न्यूज़ कह देते हैं तो ये एक बड़ा वसी दायरा हो जाता है, और इसके अंदर जो कवानीन में अब तरमीम कर दी गई हैं वो मैं क्यों कह रहा हूँ ख़तरनाक हैं कि ना तो आप इसके लिए आपको वारंट की ज़रूरत है, ना तो इसमें आपकी ज़मानत मुमकिन है, और ना ही इसके अंदर जो है वो ये है कि कोई भी शख्स उठे और उठकर किसी के ख़िलाफ़ इल्ज़ाम लगा दे कि जी फ़लाँ साहब ने ये बात कही थी, लिहाजा वो बात फैक्चुअली दुरुस्त नहीं है या उससे मेरी तस्दीक होती है, और उनको पकड़ लिया जाए और बंद कर दिया जाए, और इस तरह से इंतकामी कार्रवाइयाँ शुरू हो सकती हैं। बरतानिया का हवाला दिया अली मोहम्मद खान साहब ने, तो वो भी बहुत बेहतर तौर पे जानते हैं और हम भी जानते हैं कि डेफोमेशन के लॉ में पहले एक नोटिस सर्व किया जाता है, उस नोटिस का जवाब दिया जाता है। अगर जिस बंदे ने कोई ऐसा काम किया है जिससे किसी की हद तक इज्जत हुई है या उसको कोई नुकसान पहुंचा है, तो वो अपना जवाब वहाँ पे दाखिल करता है, और अगर उसमें वो माजरत कर लेता है और माफ़ी मांग लेता है तो उसके लिए आसानी पैदा हो जाती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ गिरफ्तारी है, इस तरह से गिरफ्तारी है जैसे किसी दहशतगर्द को पकड़ लिया जाता है। तो अली मोहम्मद खान साहब, आप भी महसूस कर रहे हैं कि इसमें बड़ी गुंजाइश मौजूद है कि इसको ठीक किया जाए, वरना ये बड़ी खराबियों की वजह बनेगा? देखिए मसूद साहब, इसको अभी मैंने ख़ुद तो नहीं देखा, ज़ाहिर है अभी 1-2 दिन में इसको सारा वो सामने आ जाएगा, लेकिन बेसिक मकसद उसके पीछे फेक न्यूज़ की रोकथाम है, और जो इज़्ज़तों से एक दूसरे के साथ खेला जा रहा है, ख़ासकर जो 5th जनरेशन वॉर के तहत पाकिस्तान। नहीं, आप नहीं समझते कि ये फेक न्यूज़ की इस्तिलाह को हमें ख़त्म करना चाहिए? ये कोई इस्तिलाह नहीं है, कोई इसका मतलब नहीं है फेक न्यूज़ का। मसूद साहब, हमें एक्चुअल इसकी एकेडमिया हमें देखना पड़ेगा कि इसकी जी नहीं आप क्या बात कर रहे हैं? नहीं रिस्पेक्टफुल डिसएग्री। देखें, ये हर हफ्ते हर महीने दुनिया चेंज हो रही है। ये आप जिन लॉज की बात करें, मैं तो चूँकि खुद आई एम अ लॉयर, तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जो लॉज होते हैं या जो सिलेबस होती है या जो टेक्स्ट बुक होते हैं, टेक्स्ट बुक जो है वो कोई आसमानी सहीफा नहीं होता। हमेशा दुनिया के जो बड़े ममालिक हैं जो तरक्की कर रहे हैं, ये यूके की हम बड़ी बात करते हैं ना, हर 5 साल में उनके जो है जुडिशल रिफॉर्म्स आ रहे होते हैं, जुडिशल रिफॉर्म्स, और सारा आज उनका जो लॉ है आज से 30 साल पहले नहीं था। हर 10 साल में उनकी लॉ की शक्ल ही बदल जाती है। हम यहाँ 40-50 साल लॉ को वाले लॉज को लेके बैठे हुए हैं। ये तो शुक्र करें वो फ़रूग नसीम साहब और खान साहब की हिदायत पे वो करके लेके आ गए। 700 लॉज की कोई अमेंडमेंट का पूरा पैकेज है, CRPC, PPC और उसमें कानूनी शहादत ऑर्डर 1984 में। तो ये बड़ा कोई एक चेंज इंशाल्लाह आ जाना है। लेकिन देखें,
सिंपल सी बात है कि हमने अगर आगे जाना है तो हमने ये फेक न्यूज़ की जो आपने बात की है ना कि उसमें नहीं है, तो ये तो चेंज हो रहा है सारा। ये तो टेक्स्ट बुक जो आज से 20 या 25 या 10 साल पहले भी लिखी गई है, 5 साल पहले भी लिखी तो गई सर है, मेरे ख्याल में पहले इसकी कोई डेफिनेशन आ जानी चाहिए ना। नई इस्तिलाहात आएंगी। ये तो आप जानते हैं इसकी कोई डेफिनेशन? जी, आपके पास कोई फेक न्यूज़ की प्रॉपर देखिए, जो लॉ डेफिनेशन होता मौजूद है, है? आपने एक चीज मेरे पास तो देखी नहीं होगी कि ऑपरेटिंग प्रोसीजर, सर मैं अर्ज करता हूँ ना जो ऑपरेटिंग आपका जो पोर्शन होता है किसी भी लॉ का, उससे पहले आपने देखा होगा डेफिनेशंस होती हैं, वहाँ बाकायदा फेक न्यूज़ को जो है वो डिफाइन किया गया होगा और वो आपके सामने आ जाएगा। मैं दोबारा एक बात कर रहा हूँ, मोहतरमा एक्स सेनेटर साहिबा भी मेरी बात सुन रही हैं और MNA साहब भी मेरी बात सुन रहे हैं, तो ये मैं तो एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि ऑर्डिनेंस इज़ नॉट द आइडियल वे ऑफ मेकिंग लॉज, लेकिन दिस इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। ये कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक देखें, आईनी कानूनी तौर पे फैक्चुअली और टेक्निकली ये करेक्ट है, लेकिन अखलाकी तौर पे सियासी हुकूमत के लिए बेहतर होता है पार्लियामान से करे। लेकिन हमसे ज़्यादा ऑर्डिनेंस ये भी लेके आए हैं। ऑर्डिनेंस बाज़ औक़ात इसलिए यूज़ होता है कि कौमी असम्बली और सेनेट से पास होते होते कम अज़ कम 4-5 महीने उसमें गुजर जाते हैं। बाज़ औक़ात आपको लॉ जल्दी चाहिए होता है। आप अब ये जब कौमी असम्बली और सेनेट में जाएगा, क्या ये वेट नहीं होगा? क्या वहाँ इसमें जो गलत चीज़ें अगर हैं खुदा न खास्ता वो ठीक नहीं होंगी? किसने इनको रोका है? उसको ठीक करें। लेकिन क्या इस बात में दो राय है कि जिस तरीके से इज्जतों को उछाला जाता है और मुल्क की सैंक्टिटी को भी एट रिस्क किया जाता है, मैं दो तरफ बात कर रहा हूँ। एक तो जर्नलिज्म, जो येलो जर्नलिज्म है या जो गलत सहाफत है या जो सोशल मीडिया में हम जैसे लोग भी करते हैं, जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं पार्टीज के या सो कॉल्ड वर्कर्स हैं, जो लोगों की लीडरशिप और लोगों के जो लीडर्स को टारगेट किया जाता है, सब जमातों के। एक तो वो सेगमेंट ऑफ सोसाइटी हो गया। दूसरा वो लोग भी तो हैं जो पाकिस्तान के इदारों को, जो हम लोग तो नहीं करते, ना मैं ना जावेद लतीफ़ साहब नेक्स्ट सेंटर साहिबा पलीजू साहिबा, हम तो नहीं करते। अच्छा, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है अली भाई, मुझे जल्दी से बता दें ताकि मैं ब्रेक की तरफ जाऊं। इदारों को टारगेट करते हैं जो फिफ्थ जनरेशन वॉर लड़ते हैं पाकिस्तान और पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ, उनकी रोकथाम कैसे होगी? इसी तरह लॉस से होगी ना। ये जो अभी मुराद सईद साहब वाला मामला हुआ या खातून अव्वल के मुतालिक जो गुफ्तगू की गई, ये उसके बाद सोचा गया या ये पहले से जहन में था कि हमने इस तरफ जाना है, या ये 2-3 वाकयात हुए हैं अभी रिसेंट पास में, तो इसकी वजह से आपने सोचा कि नहीं इसको फौरन कर लेना चाहिए? नो, मैं अर्ज करता हूँ, ये इट वाज ऑन द कार्ड्स जी। काफ़ी अरसे से इस पे सोचा जा रहा था, खासकर जो मैं बार बार एक लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ, पता नहीं आप उसकी तवज्जो क्यों नहीं कर रहे। देखें, मेरी आपकी हम सब की इज्जत से ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे मुल्क की सलामती है। उसकी सलामती है। 5th जनरेशन वॉर इस मुल्क के ख़िलाफ़ लड़ी जा रही है, दो कौमी नज़रियों को लेके, पाक फ़ौज को लेके, पाकिस्तान की सैंक्टिटी को लेके, शिया सुन्नी मामलात को लेके, मसलकी मसाइल को लेके, इलाकाई मसाइल को, पख्तून पंजाबी या पंजाबी बलोच की बातें लेके हमारे इन फॉल्ट लाइन्स को दुश्मन यूज़ करता है हमारे मुल्क के ख़िलाफ़। उसके ख़िलाफ़ हमें एक किरदार अदा करना है। इस पर सोच विचार काफ़ी अरसे से थी। मैं इस बात को समझता हूँ कि शायद ये दो वाक़यात उसके लिए टिपिंग पॉइंट बने कि अब हमने करना है। जहन में था, इस पर डिस्कशन होती रही है, लेकिन जो खातून अव्वल साहिबा के हवाले से या मेरा छोटा भाई है मुराद, उसके हवाले से जो उन्होंने किया है, प्रॉबली ये वो वक्त था कि हमने फैसला किया कि जो हम सोच रहे थे 1-2-3 सालों से, अब वक्त आ गया हम इसको बनाएं। लेकिन मैं फिर ये बात कर रहा हूँ, हरफ आखिर नहीं है, एक लॉ है, एक कानून है, उसमें तरमीम हो सकती है, पार्लियामेंट में रख दिया जाएगा। जो तरमीम अपोजिशन के ज़हन में है वो ले आए। इसमें एक ब्रेक मुझे लेने दें अली साहब, लेके चलेंगे, ब्रेक लेने दें। जो आपने एक पूरी एक होलिस्टिक पिक्चर ली है, उसमें मुझे जहाँ तक पता है तो जो हमारे आइनी इदारे हैं, हमारे मुल्क की सलामती से मुताल्लिक़ है, तो आइन में बाकायदा इसके लिए शिक़ें मौजूद हैं और बाकायदा गाइडलाइंस मौजूद हैं, उस पर क़वानीन भी मौजूद हैं। लेकिन ये जो ऑर्डिनेंस है ये किसी और तरफ जाता हमें महसूस हो रहा है। जो हमारे इबाम है इसको ख़त्म होना चाहिए। इसी उम्मीद के साथ एक ब्रेक लेता हूँ और ब्रेक के बाद ज़रा पॉलिटिकल सिचुएशन जो है मुल्क की, उस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद। अब तक जो भी कोशिशें हैं अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद के हवाले से, कहीं से कोई अच्छी खबर यानी कि मुस्बत खबर जो अपोजिशन के हवाले से हो कि जो उनको हिमायत मिल रही हो इत्तेहादियों की, या कोई नंबर सामने आ रहे हों, नाम सामने आ रहे हों, ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो समझा जा रहा है कि बड़ा मुश्किल है, जुए शीर लाने के मुतरादिफ है कि तहरीक अदम एतमाद आ जाए। लेकिन जो कॉन्फिडेंस है अपोजिशन का, जिस तरीके से वो मुलाकातें कर रहे हैं और जिस हद तक वो आगे जा चुके हैं, ऐसी सूरत में ये भी समझते हैं कि अगर नाकामी होती है तो इसका खमियाजा भी भुगतना पड़ेगा अपोजिशन को। तो जब इतना कुछ हो रहा है कि आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो बीमारी के आलम में एक्टिव हो गए, कराची से उठ के लाहौर और इस्लामाबाद के दौरे कर रहे हैं, वो शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो चौधरी बरादरान से जाके मुलाकात कर रहे हैं सालों के बाद,
تو پھر کچھ نہ کچھ تو ہے جو ہو سکتا ہے، لیکن کیا ہے کچھ نہیں پتا، بڑی رازداری کے ساتھ ہو رہا ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے۔ تو میاں جاوید لطیف صاحب، میں اس پہ تو بات نہیں کروں گا کیا ہو رہا ہے، نمبر کتنے ہیں، کیسے ہیں، کیا ہے، کیا یہ فیصلہ آپ کی طرف ہو چکا ہے کہ چلیں تحریک عدم اعتماد آ بھی جاتی ہے اور بفرض محال کامیاب بھی ہو جاتی ہے، تو کیا اس پہ بات چیت آگے بڑھی ہے کہ اگلا سیٹ اپ کیا ہوگا؟ یہ ایک سوال ہے جو سبھی آپ سے کر رہے ہیں آج کل۔ دیکھیں مسعود، دو چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جی کوئی عدم اعتماد جب آتی ہے پاکستان کے اندر خاص طور پر، یہ ایک حقیقت ہے کہ طاقتور حلقوں کی حمایت کے بغیر نہ وہ تحریکیں آتی ہیں اور نہ وہ کامیاب ہوتی ہیں۔ اب سوال یہ بھی ہے کہ کیا ہمیں کسی کی سپورٹ حاصل ہے طاقتور حلقوں میں سے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ہم نے طاقتور حلقوں کی حمایت لینا ہوتی، خوشنودی حاصل کرنا ہوتی، تو نہ ہم حکومت گنواتے، نہ 2018 کے انتخابات چوری ہونے دیتے، نہ سزائیں کاٹتے۔ ہم کس لیے 4 سال کے بعد عدم اعتماد کی تحریک کی جانب بڑھے ہیں، اس کی بھی آگے 2 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ بدقسمتی ہے ملک کی کہ یہ حکومت 74 سالوں میں پہلی حکومت ہے جس سے قوم اتنی شدید نفرت کر رہی ہے، اور جس نے گورننس کے حوالے سے، جس نے کرپشن کے حوالے سے، جس نے مہنگائی کے حوالے سے، جس نے قرضوں کے حوالے سے، بے روزگاری کے حوالے سے، کسی بھی شعبہ زندگی میں کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے لوگ مطمئن ہوں، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ جب قوم عدم اعتماد کر چکے تو اس کے بعد سیاسی جماعتوں کے پاس کوئی اور چارہ نہیں رہ جاتا کہ عوام کی آواز بنے۔ اب جو ہم عدم اعتماد کی تحریک پیش کر رہے ہیں، اور اطمینان اس بات پہ ہے کہ DGISPR کا جو سٹیٹمنٹ ہے کہ ہم سیاسی مداخلت نہیں کر رہے، ہمیں کسی کو کوئی ڈیل نہیں دینی، نہ ہم کسی ڈیل کا حصہ بنیں گے۔ اب آ جائیں، اس کے بعد ہم یہ رسک لے رہے ہیں کہ ہم عدم اعتماد اس لیے پیش کریں تاکہ لوگ جو ہمیں پبلک پلیس پہ پوچھتے ہیں کہ کب جان چھڑائیں گے اس حکومت وقت سے، تو اس کا جواب ہے کہ آئینی طریقہ ہے کہ ان سے جان چھڑانے کا، عدم اعتماد کا، اور اس میں ہم آپ کو یقین دلوا رہے ہیں کہ 50% سے زائد PTI کے لوگ جو ہیں وہ ہمیں یقین دہانی کروا چکے ہیں۔ دوسرا سوال ہے آپ کا کہ اگر یہ کامیاب ہو جاتی ہے، پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ اگر خدا نخواستہ ناکام ہوتی ہے، اس سے پہلے اب آپ نے 2-3 باتیں کہی، مجھے ایک بات آپ سے پوچھ لینے دیں کہ ایک تو یہ کہ پہلے کب یہ کہا گیا، ایک جس آپ بیان کا حوالہ دے رہے ہیں کہ ہم کوئی پیچھے نہیں کھڑے یا ہم سپورٹ نہیں کر رہے، پہلے کب کہا گیا کہ ہم سپورٹ کر رہے ہیں؟ پہلے بھی کبھی نہیں کہا گیا، تو اس کو تو آپ شاید سنجیدہ نہیں لے رہے، پہلے بھی نہیں کہا گیا، سپورٹ موجود تھی۔ پھر آپ جب بات کر رہے ہیں کہ اتحادی جو ہیں وہ اب عوامی دباؤ اور انہیں فیصلہ کرنا پڑے گا، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ MQM جو ہے بڑی خوشی سے جا کر تحریک انصاف کے ساتھ بیٹھی تھی؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ باقی جو GDA کا وہ بنا، سب کچھ بنا، آپ کو لگتا ہے یہ سب کچھ بڑی خوشی سے ہو گیا تھا؟ تو جو بڑی خوشی سے بیٹھے ہوئے پہلے دن سے وہ اعتراضات کر رہے ہیں، اپنی تحفظات بیان کر رہے ہیں، اکیلے میں باتیں کرتے ہیں تو نہ جانے کیا کیا باتیں کرتے ہیں، تو وہ تو ابھی تک وہیں پہ بیٹھے ہوئے نہیں ہلے۔ راجہ بشارہ صاحب کا بیان موجود ہے، جہاں ریاست کھڑی ہے وہاں ہم کھڑے، وہ نہیں ہل رہے۔ تو آپ جو کہہ رہے ہیں کہ جو ایک بیان پر آپ کا تکیہ کیا ہوا ہے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ آپ نے کچھ زیادہ امید باندھ لی ہے ایک بیان سے آپ نے؟ نہیں، 2 چیزیں ہیں جو آپ نے باتیں کی مسعود رضا، وہ ساری درست ہیں جی، کہ کون خوشی سے اتحادی بنا اور کون خوشی سے PTI میں شامل ہوا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ ہانک کے لایا گیا اور دباؤ میں لا کر یہ فیصلے کیے گئے، یہ بات درست آپ کہہ رہے ہیں، اور ماضی دور قریب میں یہ مثالیں موجود ہیں۔ آج جو بات میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں، وہ ہم کام کرنا نہیں چاہتے جو PTI نے 2014 میں کیا تھا، اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان آج جس نازک دور سے گزر رہا ہے، اگر بلووں سے، اگر جتھوں سے حکومتیں گرائی گئیں تو اس کا نقصان پاکستان کو ناقابل تلافی ہوگا، قوم بھگت چکی ہے، اور اگر آئینی راستہ بھی بند کر دیا گیا
پھر فون کال آئیں عدم اعتماد کے وقت یا دباؤ میں لا کر کوئی اور فیصلہ کروایا گیا، تو قوم تو بھگت چکی، ریاستی ادارے بھگتیں گے، ریاست بھگتے گی، اس لیے یہ اللہ نہ رسک ہم کرے لے رہے ہیں اتنی خطرناک اس باتیں آپ نہ اعتماد کریں۔ پر کہ ہاں نہیں، میاں یہ صاحب ایک اللہ نہ کرے حقیقت کہ ہے ایسی مسعود رضا صورتحال پیدا ہو۔ کہ نہیں یہ ہو سکتا ہے آپ اوور مجھے یہ اسٹیمیٹ بھی کر بتائیں رہے ہوں کہ صورتحال دنیا کو، میں یا نہیں، ایک آپ سیکنڈ، آپ نے جو باتیں مسعود ایک کی سیکنڈ، میں آپ کی باتوں یہ کا احترام مناسب کرتا ہوں۔ نہیں۔ آپ سوال کرتے ہیں تو پھر جواب لیں مسعود، اس طرح نہیں، میری بات سنیں فرمائیں۔ آپ نے بات کی کہ بہت خطرناک بات میں نے کر دی۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں جہاں آئینی راستے بند کیے جاتے ہیں، کیا وہ ریاستیں نقصان میں رہیں یا فائدے میں رہیں؟ اسی طرح میں آپ کو یہ کہوں گا کہ جب مشرقی پاکستان ہم سے ٹوٹا نہیں تھا تو اس وقت کے جو محب وطن لوگ تھے وہ آوازیں یہ اٹھا رہے تھے کہ ہم غلط جانب جا رہے ہیں، یہ حقائق ہیں۔ اور اگر کیا نقصان اٹھانے کے بعد ہم حقائق کا ذکر کریں گے، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر آپ یہ کہیں کہ معیشت ڈوب جائے، تباہی ہو جائے، تو کیا پاکستان کی سلامتی خطرے میں نہیں پڑے گی؟ مجھے یہ بتائیں، توپ ٹینک جو ہیں بغیر پیٹرول کے چلیں گے؟ مجھے یہ بتائیں آپ کہ کیا جب معیشت ڈوبتی ہے تو پھر خانہ جگی ملک کے اندر ہوتی ہے یا نہیں؟ آپ کی بات بالکل پہنچ گیا، آپ کا پوائنٹ بالکل پہنچ گیا۔ آپ ایک رسک لے رہے ہیں اور آپ اس امید کے ساتھ لے رہے ہیں کہ آپ صحیح ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، تو تمام قوتیں آپ کا ساتھ دیں گی اس میں، اور یہ ملک کے لیے بہت ضروری ہے، یہ آپ کا میسج ہے اور آپ ایک کوشش کر رہے ہیں اس کے لیے۔ بالکل سسیب علی صاحبہ، یہ جو آصف علی زرداری صاحب کی پھر ملاقات ہو رہی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب سے، آپ لوگوں کے ذہن میں بھی یہی ہے کہ ابھی کوئی آپ بالکل شیور نہیں ہیں، آپ ایک کوشش کر رہے ہیں، اپنا میسج دے رہے ہیں، پوری ریاست کو میسج دے رہے ہیں، عوام کو میسج دے رہے ہیں کہ جی ہم یہ کام کرنے جا رہے ہیں، یہ ناگزیر ہو گیا ہے اور یہ ہمیں کرنا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ نمبرز کنفرم ہے، آپ کو پتہ ہے آپ تحریک عدم اعتماد لائیں گے اور وہ کامیاب ہو جائے گی، ایسی کوئی شیورٹی، کوئی گارنٹی موجود نہیں ہے۔ مسعود دیکھیں، عوام کی امیدیں ہیں ہم سے، پاکستان پیپلز پارٹی سے سب سے زیادہ جمہوریت کے لیے قربانیاں دیے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں۔ ابھی بھی جو بھی غیر جمہوری ہیں سب سے زیادہ ہم ریزسٹ کر رہے ہیں، میدان میں ہیں، پارلیمنٹ میں، پارلیمنٹ سے باہر ہیں۔ یقیناً ہم چاہتے ہیں پارلیمنٹ میں جیسے متحدہ اپوزیشن ایک ساتھ ہے اور کامیابیاں بھی ہمیں کہیں کہیں ملی ہیں، وہ تو پارلیمنٹ چلنے نہیں دے رہی ہے حکومت، اسی طرح پارلیمنٹ سے باہر بھی جو ہے ایک بانڈ جو ہے رہا ہے اس کو مزید مستحکم کیا جانا چاہیے۔ اور ہماری لانگ مارچ کے ابھی بھی میں گھروں میں بیٹھی ہوں اور یہاں بہت زیادہ موبلائزیشن ہے، ہم موٹیویٹ کر رہے ہیں، لوگ جو پارٹی میں نہیں بھی ہے وہ بھی ہمیں آ کر کہہ رہے ہیں کہ آپ ہی امید ہیں۔ یہ مہنگائی کی ہوشربا جو مہنگائی ہے، جس میں پیٹرول ایک دفعہ پھر اتنے روپے بڑھ گیا ہے، پھر فی یونٹ بجلی بڑھنے والی ہے، آپ کے ریگولیٹری اتھارٹیز جو ہے ڈائریکٹ پاکستان کی حکومت یا پاکستان کی ریاست کے بجائے آئی ایم ایف کے انڈر انہوں نے کر دی ہے۔ یہ تمام سسیب علی صاحب، یہ تمام باتیں تو میاں صاحب بھی کر چکے، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ پر امید ایک اندازہ ہی ہے، ایک رسک ہے جو آپ لوگ لینے جا رہے ہیں، یا آپ بڑے شیور ہیں کہ لائیں گے تحریک عدم اعتماد اور کامیاب ہو جائے گی؟ نمبرز ہیں ہمارے پاس پورے۔ مسعود اور کوئی آپشن ہی نہیں چھوڑا نا پی ٹی آئی نے، کوئی ذاتی انات تو نہیں ہے ان سے، کوئی خدا نخواستہ کوئی، آپ بھی سمجھتے ہیں، لوگ بھی سمجھتے ہیں، لیکن میں نے کیوں کہا کہ لوگوں کی امیدیں ہم سے، ظاہری بات ہے، پھر ہم اپنے ساتھیوں سے ملیں گے، ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں۔ آصف علی زرداری صاحب ایک زیرک سیاستدان ہے، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب چھوٹی عمر کے باوجود وہ ویژنری لیڈر ہیں اور سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نو کانفیڈنس کی جو آپشن ہو یا دوسری چیزیں ایک ساتھ مل کر کرنا چاہیے، اور یہ کانسٹیٹیوشن اور جمہوری رائٹ ہے، یہ کوئی غیر جمہوری چیز نہیں ہے۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کہاں تک جو ہے اور کتنی جلدی ہو سکتا ہے، تو اس میں ظاہری بات ہے لوگ بیٹھتے ہیں، لیڈرز بیٹھتے ہیں، بات چیت ہوتی ہے، اور یہی چیز جاری ہے۔ ہماری لانگ مارچ کی بھی تیاری ہے، اس میں بھی ہم جا رہے ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑی ایک چیز ہے، بہت بڑا اس لیے ملٹیپل آپشنز ہیں۔ سستی جی مجھے ایک بریک لینا ہے، ایک بریک لینے دیں مجھے، اور بریک کے بعد علی محمد خان صاحب دونوں نے جو گفتگو کی، دونوں معزز مہمانوں نے، اس پر میں آپ کا چاہوں گا کہ آپ اس پر رسپونڈ کیجئے۔ یہ تو سمجھ لیں کہ بہت ضروری ہو گیا ہے، اور آپ کے اتحادی بھی ان کے ساتھ آ جائیں گے، آپ کے لوگ بھی ٹوٹ کے ان کے ساتھ آ جائیں گے، ادارے بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، عوام بھی ان کے ساتھ کھڑی ہوگی، اور یہ آپ کو چلتا کر دیں گے۔ ایسی صورتحال ہے یا نہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایک بریک کے بعد آپ بتائیے گا۔
ब्रेक से पहले जब गुफ्तगू हो रही थी तो मैंने एक जगह पे राजा बशारत साहब का नाम ले लिया था, वो जिक्र कामिल अली आगा साहब का था। तो अली भाई मुझसे पीका ना लगवा दीजिएगा। गुफ्तगू आपने सुनी, अपोजिशन मानती है कि जब ये तहरीक अदम एतमाद लेके आएंगे तो पूरी कायनात इनके साथ खड़ी होगी और ये आपको घर भेज देंगे। हालात ऐसे कर दिए आपने, आपका जवाब सर? मसूद रज़ा साहब, पाकिस्तान की तारीख़ इस बात की गवाह है सर कि कोई भी नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए किसी हुकूमत को घर अभी तक नहीं भेजा जा सका। किसी अवामी तहरीक के ज़रिए कभी भी किसी पाकिस्तानी कौम ने किसी लीडरशिप के पीछे इतनी बड़ी तादाद में नहीं निकले, बशमूल हमारे कि अवामी ताकत पे कोई 10-1 लाख बंदा जमा हो जाए और लोग घर चले जाएं। तीसरा ये है कि इनके पास अल्टरनेटिव लीडरशिप भी नहीं है। बिलावल साहब अभी बहुत नातजुर्बाकार हैं, मियाँ साहब डिस्क्वालीफाई हैं, जरदारी साहब प्रॉब्ली पास्ट हिज प्राइम अ लॉन्ग टाइम अगो, और शहबाज साहब एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर या आर्ग्यूबली बुरे एडमिनिस्ट्रेटर या एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे तो आ सकते हैं। ही इज़ नॉट अ लीडर, लीडरशिप मटीरियल नहीं है। हमारी राय उससे जावेद लतीफ़ साहब डिसएग्री करें। ऐसे हालात में आपके पास लीडर मुल्क में एक है, इमरान खान साहब। ये जो लोग हैं असल में ये हैं बड़े पुराने सियासतदान, बड़े गाक सियासतदान, तजर्बाकार, सियासी तौर पे समझदार। इनको पता है कि इमरान खान साहब की हुकूमत को अभी चलता ना किया तो 2023 सर बिल्कुल आपका जवाब आ गया। वक्त थोड़ा कम है, मैं इजाज़त चाहूँगा, मेरे पास वक्त ख़त्म हो गया। अली मोहम्मद खान साहब बहुत शुक्रिया, मियाँ जावेद लतीफ़ साहब आपका बहुत शुक्रिया, सर सपुलीजो साहबा आपका बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। खबर की दुनिया।